اس لیے 5 سے 10% اشعار کو رکھیں، لیکن آپ کو بہت زیادہ ذوق ہے اشعار پڑھنے کا تو 10% اور بڑھا لیں، اس کو 20% کر لیں۔ لوگوں کا بہت زیادہ شوق ہے اشعار سننے کا تو ٹھیک ہے آپ 20% کر لیں، لیکن 50% اشعار اور 50% جو ہے وہ نثر، یہ پھر تقریر نہ ہوئی۔ میں نے بتایا کہ یہ پھر اشعار کی تشریح ہو جائے گی۔ اگر آپ مقرر ہیں، آپ واعظ ہیں، آپ مبلغ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پھر نثر کو فوقیت دیں، نثر کو جو ہے وہ زیادہ رکھیں، اس کے اندر اشعار کا انتخاب جو ہے خوبصورتی کے ساتھ جہاں جہاں آپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ضرور رکھیں۔ اب اشعار کیسے پڑھنے ہیں یہ تو آپ سب کو بڑا اچھا طریقہ آتا ہے، ہم نے بھی پچھلے لیکچر میں بات کی اشعار کے بارے میں، بلکہ میں نے تو آپ کو جو تقریر شروع کیسے کریں اور تقریر ختم کیسے کریں یہ دونوں لیکچر بڑے اہم ہیں۔ اس سے آپ کے اندر ایک جدت آئے گی، آپ کو تقریر شروع کرنے میں اور تقریر کو ختم کرنے میں آپ کو بہت معاونت ملے گی کہ تقریر شروع کیسے کر سکتے ہیں، وہ مروجہ طریقے سے ہٹ کے بھی آپ تقریر شروع کر سکتے ہیں، مروجہ طریقے سے ہٹ کے بھی تقریر کا اختتام کر سکتے ہیں۔ لیکن نثر کیسے پڑھیں یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ کوئی بھی واقعہ آپ لیں، کوئی بھی قرآن کی آیت اس کی تفسیر لیں، کوئی بھی حدیث اس کی تشریح لیں، کیونکہ قرآن بھی نثر ہے، نظم نہیں ہے، اور حدیث بھی نثر ہے، نظم نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سے مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جسے پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل پوٹیکل ردم ہے، یعنی کہ یہ شعروں کی طرح زیر و بم ہے، اس کے اندر شاعرانہ وزن ہے اس کے اندر۔ مثال کے طور پر سورہ والشمس آپ پڑھیں، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ اب یہ جو ایک ردم ہے یہ بالکل شاعرانہ ردم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ نظم نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ سارے کا سارا قرآن جو ہے یہ نثر ہے۔ اور احادیث میں بھی آپ کو بہت سے جملے ایسے ملیں گے جسے ہم جوامع الکلم تو کہہ سکتے ہیں لیکن اسے ہم شاعری نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے آپ کے پاس کوئی آیت ہے اس کی جو آپ نے تفسیر کرنی ہے، کوئی حدیث ہے اس کی تشریح کرنی ہے، یا کوئی واقعہ ہے اس کو آپ نے بیان کرنا ہے، تو اس کو کیسے بیان کریں گے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا اسد الغابہ میں مطالعے میں تھی میرے، تو اس میں ابن حجر اسقلانی ایک واقعہ لکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے حوالے سے، تو اس کو اسید بن صفوان بیان کرتے ہیں۔ تو اس واقعے کو میں اب آپ کے سامنے تھوڑا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نثر کیسے پڑھنی چاہیے آپ کو۔ حضرت اسید بن صفوان بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہوئی، مدینہ رونے کی آوازوں سے گونج اٹھا، لوگ وارفتہ ہو گئے، وہی عالم ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تھا۔ یہی خبر جب حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچی، آپ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، آپ روتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے۔ آپ جناب ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ آج خلافت نبوت ختم ہو گئی۔ آپ نے کہا اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم کرے، آپ سب سے پہلے اسلام لائے، آپ کا ایمان سب سے زیادہ کامل تھا، آپ کا یقین سب سے زیادہ پختہ تھا، آپ سب سے زیادہ بے پرواہ تھے، آپ سب سے زیادہ رسول اللہ کے حق میں محتاط تھے، آپ سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کرنے والے تھے، آپ نے سب سے زیادہ رسول اللہ کے اصحاب کو پناہ دی، آپ کے مناقب سب سے افضل ہیں، عادت، روش، اخلاق اور طریقہ آپ تمام چیزوں میں رسول اللہ کے مشابہ تھے، رسول اللہ کے نزدیک آپ کی عزت و تکریم سب سے زیادہ تھی، رسول اللہ کے نزدیک آپ سب سے زیادہ معتبر تھے، خدا آپ کو اسلام اور ہادی اسلام کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے وقت میں تصدیق کی جب سب لوگ ان کی تکذیب کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ کا نام صدیق رکھا ہے۔ حقیقت کی زبان صدیق اکبر، صداقت کا بیان صدیق اکبر، وہ حق کا ترجمہ صدیق اکبر، نبی کا رازداں صدیق اکبر، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر۔ تو یہ انداز ہوتا ہے نثر کا، اس طرح سے آپ نثر پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ میں نے اشعار بھی ملا دیے، چونکہ خطیب آدمی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے، اب پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں یہ کلام آ گیا تو میں نے وہ اشعار بھی پڑھ دیے۔ تو اس طرح نثر کو پیش کرنے کا طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ نثر میں بھی ایک ندرت پیدا کریں، نثر میں بھی ایک اسلوب پیدا کریں، نثر میں بھی کمال پیدا کریں، اور نثر پر اپنی گرفت کو مضبوط کریں۔ یاد رکھیں کہ اشعار آپ کو جتنے بھی آتے ہوں، قصیدے آپ کو جتنے بھی آتے ہوں، جب تک آپ کی نثر مضبوط نہیں ہوگی تب تک آپ کی تقریر جاندار نہیں ہوگی،
تب تک آپ کا پیغام، آپ کا میسج جو آپ نے لوگوں کو کنوے کرنا ہے وہ جاندار نہیں ہو سکتا. اس لیے نثر پہ گرفت مضبوط کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اشعار بہت زیادہ یاد کریں، کم نہیں، جس میں قطعات بھی ہوں، رباعیات بھی ہوں. زیادہ کوشش کریں کہ ایسے اشعار یاد کریں جو زو معنی ہو. زو معنی سے مراد یہ ہے کہ جو کئی موضوعات کے ساتھ جو ہے آپ کے کام آ سکے. مثال کے طور پر جیسے جذبات، ایمانی جذبات کو اٹھانے والے اشعار ہوتے ہیں، جس طرح کسی کی فضیلت کو بیان کرنے والے اشعار ہوتے ہیں، جس طرح کسی کی تکریم کو بیان کرنے والے اشعار ہوتے ہیں، جس طرح حمدیہ اشعار ہوتے ہیں، نعتیہ اشعار ہوتے ہیں، منقبت کے اشعار ہوتے ہیں. وہ تو نا خاص شخصیات کے ساتھ، لیکن کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو آپ کسی پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی شخصیت کے لیے خاص نہیں ہوتے. آپ کی تقریر میں 80% نثر ہونی چاہیے اور 20% تک اشعار بہت ہیں، کافی ہیں. اس کو زیادہ نہ بڑھایا جائے. ایک خطیب کے شیان شان یہی ہے کہ وہ نثر پر اپنی گرفت مضبوط رکھے اور اپنی نثر کو جاندار بنائے. امید ہے کہ آج کا نثر پارا آپ کو نثر بنانے میں انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا، اور اپنے دیگر لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم نظم، نثر، اس کو ملا کر کیسے بیان کرنا ہے، نظم پڑھ کے نثر کیسے پڑھنی ہے اور نثر کے ساتھ نظم کیسے ملانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیت، احادیث، ان کے ساتھ نثر پارے کو کس طرح خوبصورت بنانا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے دوسرے لیکچر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.